شرائی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا، صورتحال ساری آپ کے سامنے ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، شیلنگ ہو رہے ہیں، اور گھنڈا پور صاحب بھی وہ بھی نکل آئے ہیں خیبر پختونخوا سے، تو کیا ہونے والا ہے؟ کتنا آسان ہوگا گھنڈا پور صاحب کے لیے ڈی چوک پر پہنچنا؟ میرا خیال میں اس وقت جو حکومت وقت ہے اس نے تو یہ فیصلہ کیا اور تہیہ کر رکھا ہے کہ کسی بھی شخص کو ڈی چوک پہ نہیں آنے دیا جائے گا، اور اس دوران ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی اکا دکا لوگ یا عمران خان صاحب کی بہنیں علیمہ خان عظمیٰ خان صاحبہ پہنچی ہیں تو ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تو شہر کو اتنا ایک ہر طرف سے بند کر دیا گیا ہے، اتنی بڑی بڑی کنٹینرز کی دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں، اور یہاں تک کہ برہان انٹرچینج پہ تو موٹر وے کو بھی کھود ڈالا گیا ہے۔ تو قومی شاہراہیں جب کھد جائیں اور اس طرح بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر دی جائیں تو حکومت وقت نے تو یہ اعلان کر دیا ہے، اور ایسے میں کہ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت اسلام آباد میں فوج بھی طلب کر لی گئی ہے، اس کا جی نوٹیفیکیشن بھی جاری جی ہو چکا ہے۔ تو میرے خیال میں مشکل تو ہوگی، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو کہ جو اناؤنس انہوں نے یہ کر رکھا ہے کہ وہ پرامن احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں اپنے رہنما کی رہائی کو لے کے، لیکن حکومت وقت نہیں ایک طرح سے ان کو اجازت دے رہی، اور میرا خیال میں علی امین گنڈا پور یا خیر پختونخوا سے آنے والے باقی لوگوں کو کافی مشکل ہوگی۔ اس وقت بھی راول پنڈی یا اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں جو لوگ کوشش کر رہے ہیں ڈی چوک کی طرف جانے کی، ان کی اور پولیس کے درمیان بہرحال ایک آنکھ چولی چل رہی ہے، شیلنگ ہو رہی ہے، کہیں پہ کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں اس وقت تو شہر عملاً ایک یہاں پہ کرفیو کا ماحول سا ہے، فضا سی بنی ہوئی ہے، اور شہری بھی مختلف جگہوں سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں تو ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ آج کچھ ورکنگ ڈے تھا، لیکن اسلام آباد میں سرکاری نجی اسکول تو بند تھے، لیکن سرکاری دفاتر میں اور جو بلیو ایریا بزنس ایریا ہے وہاں پہ بھی جو نجی دفاتر تھے سرکاری، ان میں حاضری بالکل نہ ہونے کے برابر تھی، ہارڈلی 5 سے 10% لوگ پہنچ پائے۔ تو شہر میں تو بالکل ایک ایسا وہ ماحول ہے کہ جس میں لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایسا ہے بھی صحیح کہ جس انداز میں حکومت نے انتظامات کیے اس سے ایک خوف کی فضا جو ہے وہ بن گئی ہے۔ تو دیکھیں ابھی تو قافلے چل پڑے ہیں، وہاں سے آ رہے ہیں، وہ آئیں گے۔ کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ صرف آج کے لیے احتجاج نہیں بلکہ یہ قافلے اب کہیں رات کو پڑاؤ ڈالیں گے اور کل پھر تازہ دم ہو کے اسلام آباد کی طرف نکلیں گے۔ تو ابھی انتظار ہے کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ٹھیک اگلے آنے والے 2 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ٹھیک، قریشی صاحب، حکومت بھی ضد پہ ڈٹی ہوئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی اپنی ضد پہ اڑی ہوئی ہے، تو یہ کیسے کشیدگی ختم ہوگی؟ سمٹ کانفرنس ہونی ہے، ملیشین جو پرائم منسٹر ہیں وہ اسلام آباد میں ہیں، اور آج یہ خبر بھی آئی ہے کہ انڈین فارن منسٹر بھی پاکستان آئیں گے، تو یہ کشیدگی کیسے کم ہوگی؟ یہ سیاسی ڈائلاگ کے تھرو بھی تو بات چیت ہو سکتی تھی، تو پھر کیا ریزنز ہیں؟ حکومت کیوں نہیں انٹرٹین کرنا چاہ رہی ان کو؟ شکریہ۔ بات یہ ہے جی کہ وہ ملیشین وزیر اعظم تو روانہ ہو چکے ہیں، لیکن جو بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے نا، شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس ہوتا ہے وہ ایک بہت ہی اہم نوعیت کا ہے، اور خاص طور پہ کہ جب انہوں نے نریندر مودی صاحب کو بلا رکھا تھا تو اس میں وزیر خارجہ کی جب سے کنفرمیشن ہوئی ہے تو حکومت پاکستان نے اس پہ ڈفرینٹ جو ہے اینگل لیا ہے۔ ادروائز بھی ڈگنیٹریز آ رہی ہیں 9 ممالک کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو حکومت آرگنائز طریقے سے جو ہے کرے گی کہ یہاں پہ یہ شنگھائی تعاون تنظیم پرامن طریقے سے ہو، اور وہاں کوئی دھرنا اور کوئی اس طرح کی چیزوں کا امکان ختم کر دیا جائے۔ تو یہ تو ایک وجہ بن گئی شنگھائی تعاون تنظیم کی، لیکن اس سے پہلے بھی دیکھیں تو وہ جو کوششیں کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی، تو وہ میرا خیال ہے کہ جو کلٹ فالوئنگ ہوتی ہے نا اس کے اندر تنظیم کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ابھی میں نے دوستوں سے پشاور سے پوچھا، پشاور کے بعد سے ثوابی وغیرہ سے، تو ہمارے جو سنجیدہ دوست ہیں صحافی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ گزشتہ 2 بار جب آئے ہیں اس کے نسبت جو ہے کارکنوں کی موٹیویشن بھی کم ہے اور تعداد بھی کم ہے۔ تو
مطلب ہے کہ جب آپ بار بار اس طرح کریں گے تو لوگ تھک جاتے ہیں. کہاں تک یہ کریں گے؟ اور یا تو ہے نا کوئی فنڈ مل رہے ہوں یا کچھ ہو. اس پہ دیکھیے اخراجات آتے ہیں, اقتصادیات ہوتی ہے, گاڑیاں, کھانا کہاں کھائیں گے, اور کتنے پھر نظریاتی طور پہ تو ہے نہیں وہ کہ بھئی وہ بڑی جمہوری روایات ہیں اور جمہوریت سے یا سوسائٹی کی ٹرانسفارمیشن کے کوئی خواب دیکھنے والے لوگ ہیں. 1% کے لیے ہو رہا ہے کہ قیدی نمبر 804 کو رہا کرانا ہے. تو وہ ظاہر ہے لوگوں کو یہ تو پتہ ہے کہ رہائی اس طرح ممکن نہیں ہے, لیکن جو ان کے ایم این اے ایم پی ہیں جب انہیں ٹارگٹ دیا جاتا ہے تو اتنا رش تو نارمل حالات میں ہو جاتا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جو ہے پارٹی سیٹیں لینے کے حساب سے ہے, اور خاص طور پر خیبر پختونخوا میں تو 80% سے زائد سیٹیں ان کے پاس ہیں. تو ایسی صورتحال میں جو کراؤڈ ہے, جو موبلائزیشن ہے, وہ اتنی نہیں ہے. ایون پارٹی کے اندر بھی ان کے اپنا اس طرح ہی ہے کہ جس طرح پچھلی بار اسد قیصر نہیں آئے, وہ جو ہے عمر نہیں آئے, تو اس طرح عمر ایوب تو بہت سارے لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. اور زیادہ تر یہی ہو رہا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب اس کے لیے کوئی مارجن نہیں رکھتی ہے بانی پی ٹی آئی کے لیے, اور خاص طور پہ 9 مئی کی طرف پیش قدمی ہو رہی ہے, 190 ملین کی طرف جا رہے ہیں فیصلوں کی جانب. تو جس طرح کی سیاست پاکستان کی ہو چکی ہے اور جس طرح اقتصادی بحالی کے لیے کچھ آئی ایم ایف کے معاملات جو ہیں وہ بمشکل سنبھالے گئے ہیں, اور اس کے اندر بڑی گارنٹیوں اور ضمانتوں اور پتہ نہیں کیا کیا ہم سہولیات دیں گے ایس آئی ایف سی کے تحت, کہ جو ہمیں یہ 2 ارب ڈالر اور 1.5 ارب ڈالر لے کے جو ہمیں گارنٹی دلوائی ہے ہم نے آئی ایم ایف کو, تو اب اس میں ہمیں کیا کیا قومی سطح پہ فیور دینی پڑے گی, کتنی زرعی رقبے دیں گے, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو چونکہ پارلیمنٹ کے ذریعے تو فیصلے نہیں ہو رہے کہ بھئی عوام الناس کو اس کے اندر معلومات ہوں, لیکن جب اس سطح پہ فیصلے ہو رہے ہیں اور ہمیں کیا پتا کہ ایئر لائن کون لے جائے گا. جس طرح وہ جو 31 لاکھ کو پی ٹی سی ایل دی گئی تھی انہوں نے باقی رقم آج تک نہیں دی, اس لیے کہ دبئی والوں سے, بادشاہوں سے, حکمرانوں سے کون لڑنے کی جرت کر سکتا ہے. تو بلکہ وہ تو بلڈنگیں مانگتے تھے پی ٹی سی ایل کی. تو ایسی صورت میں پاکستان جب سنگین اقتصادی بحران سے دوچار ہے, ابھی جو ہے ایک آکسیجن ملی ہے کہ اگر یہ اپنی سخت جو ہیں پالیسیاں کریں اور ری اسٹرکچرنگ کریں, اخراجات کم کریں, تو سنبھالنے کے ایک امکانات کا جو ہے مقام آیا ہے کہ یہ سنبھال سکتے ہیں. اگر اس میں جو نواز شریف پارٹی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ تاجروں کی پارٹی سے آغاز ہوا ان کا, تو وہ تاجروں کو جو ہے اس میں ٹیکس نیٹ میں نہیں لاتے تھے گزشتہ 2-3 دہائیوں سے. تو اب کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ باتیں طے ہو گئی ہیں اور زرعی ٹیکس کے اوپر بھی جو ہے بات ہو چکی ہے اور سارے صوبے کانسنٹ دے چکے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے حکومت ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو, اصل میں تو حکومت بھی جو چل رہی ہے اس میں خود جو ہے پرائم منسٹر پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جو یہ ایس آئی ایف سی کا جو ویژن ہے یہ جنرل عاصم منیر صاحب کا تھا جو 16 مہینے کی حکومت میں کہتے تھے. تو اب بھی وہ یہی کہا ہے انہوں نے کہ یہ آئی ایم ایف کی جو ڈیل میٹیریلائز ہوئی ہے اس میں آرمی چیف کا بڑا رول ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ جو ہے ہمارا جیسا بھی ہائیبرڈ سسٹم ہے اس کے اندر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے سارے معاملات کو ہاتھ میں لے رہی ہے. جس طرح خود جو ہے شیرازی صاحب نے بتایا کہ آلریڈی 245 آرٹیکل کے تحت 5 سے 17 ستمبر تک فوج جو ہے طلب ہو گئی ہے. تو اب اس ساری صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اب صورتحال تو یہ بھی ہے نا کہ آپ نے یہ سوال کیا کہ پولیٹیکلی انگیج کیوں نہیں کرتے, اس کا سیاسی طور پہ بھی بات ہو سکتی ہے. کن سے بات کریں؟ پہلے وہ کہتے تھے کہ جو ہے سیاسی جماعتوں سے بات نہیں ہو سکتی, حکومت سے بات نہیں ہو سکتی, یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, اور جو جن کے ہاتھ میں طاقت ہے ان سے بات کریں گے. پھر یہ کہتے تھے کہ بانی پی ٹی آئی کے کوئی بات نہیں کر رہا, پھر انہوں نے کوششیں کی, پھر یہ ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں کسی سے بات نہیں کرنی. تو
تو ایسی صورت میں کوئی جبرن کیسے کسی سے ڈائیلاگ کر سکتا ہے؟ صحیح. تو اچھا میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے پولیٹیکل انگیجمنٹ پاسبل رہ گئی ہے کسی طور پہ. ایون اب جو آگے منظرنامہ پاکستان کی سیاست کا آئے گا، جو آئینی پیکیج آنا ہے، آئینی ترمیم آنی ہے، اس میں بھی وہ کھپ ڈالتے رہ جائیں گے، بجائے اس کے کہ وہ ایک سیاسی عمل کے ذریعے جو بھی اچیو کر سکتے ہیں، جس طرح کا بھی اچھی قانون سازی بھی کرتے رہیں اور اپنے جو ہے حق کے لیے آگے بڑھیں. اگر یہ سیاسی جماعت ہوتی تو انہیں تو جو ہے بلاول بھٹو زرداری کی وہ بات مان لینی چاہیے تھی کہ آپ کی سیٹیں زیادہ ہیں، حکومت بناتے اور حالات کو نارملائز کرتے.